اللہ السمیع العلیم من غضب الجبار ومن الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی خلق الانسان وعلمہ البیان وشرفہ علی سائر الحیوان بالنطق والبیان وکرمنا وفضلنا على السابقة بالتصدیق والایمان وهو احسن الخالقین والصلاة والسلام وتحیۃ والاکرام على سید الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین ورحمة للعالمین المخاطب بطہ ویاسین من کان نبیا وآدم بین الماء والدین ابی القاسم محمد وعلى عترته الأطيبين الأطهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المخدومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى يوم الدين وبعد يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد فقد قال الحكيم في كتابه الكريم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ بآواز بلند صلی دعا ہے خداوند منان و قدوس آپ تمام کا اس بارگاہ میں آنا قبول فرمائے۔ پروردگار صدقہ محمد و آل محمد کا سید وقار الحسن سید وجیہ راو جوید محمد عرفان اور دیگر احباب پروردگار تمام کو اولاد نرینہ عطا فرمائے، جنہیں اولاد عطا کی ہے انہیں نیک اور فرما بردار بنائے، ہماری اس عزاداری کو ہماری نسلوں میں قائم و دائم فرمائے، اور جتنے مرحومین ہیں بالخصوص سید نور شاہ بخاری شاہ صاحب کے والدین، ان کے بھائی سید اقبال حسین، دیگر لواحقین، پروردگار آپ حاضرین کے جتنے مرحومین ہیں، میرے جتنے مرحومین ہیں جو مجھے یاد ہے یاد نہیں ہیں، اس ذکر کا صدقہ پروردگار سب کو اعلیٰ علیین میں جگہ عطا فرمائے، اور جن دوستوں نے بھی تعاون کیا ہے جس انداز سے کیا ہے اللہ تعالیٰ سب کو قبول فرمائے، بالخصوص ہمارے انتظامیہ کے دوست، اہل علاقہ و دیگر احباب جس طریقے سے ہمارے ساتھ تعاون کرتے ہیں، پروردگار تمام کو اس کی جزائے خیر عطا فرمائے، اپنی اور ہماری دعاؤں کی قبولیت کے لیے بلند سر آواز۔ عشرہ محرم الحرام جیسا آپ جانتے ہیں کہ اپنی پوری تاب و تمکنت، عزت و توقیر اور شان و شوکت کے ساتھ اپنے آخری مراحل میں داخل ہو چکا ہے۔ یہ جو حسین کی درسگاہ ہے، یہ جو 10 دن کے لیے حسین اپنی یونیورسٹی کھولتے ہیں، اور ان 10 دنوں میں حسین اتنا لنگر دے دیتے ہیں جو سال کے لیے کافی ہوتا ہے۔ نعرہ حیدری، نعرہ صلوات۔ میرے دوست، میرے بھائی، میرے عزیز بچے، بزرگ، بڑے، جہاں جہاں بیٹھے ہیں اور جہاں جہاں بیٹھ کے سن رہے ہیں، وہیں پہ توجہ کیجیے گا۔ حسین ان 10 دنوں میں اتنا لنگر دے دیتا ہے کہ سال کے لیے کافی ہوتا ہے۔ میں کھانے پینے والے لنگر کی بات نہیں کر رہا، اگرچہ کھانا پینا بھی حسین کے صدقے میں ہے، اگرچہ یہ پانی کی سبیلیں بھی حسین کا صدقہ ہے، اگرچہ یہ طعام بھی حسین کا صدقہ ہے، اگرچہ یہ کھانے کا اناج بھی حسین کا صدقہ ہے۔ اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ اگر 2 دن کے لیے ملک میں چھٹی ہو جائے اور ہر چیز بند ہو جائے تو ملک ڈیفالٹ کی طرف جاتا ہے، لیکن محرم میں 2 دن ملک بند رہتا ہے، ملک نیچے نہیں اوپر جاتا ہے۔ نعرہ حیدری، آپ کا بیٹا پوری
دنیا کی اکانومی کو جانتا ہے، حالات کو جانتا ہے. میں پوری ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، ملک نیچے نہیں، ملک نیچے نہیں، ملک توجہ فرما رہے ہیں میرے پاس. اب بچوں سے بھی یہ گزارش ہی کر سکتا ہوں اور بڑوں سے بھی کہ جو جہاں ہے وہ بیٹھا رہے. کوئی کچھ نہیں ہونے والا، سب کچھ میری نظر میں ہے اور مجھے روٹین کا پتہ ہے. جو جہاں ہے وہیں بیٹھا رہے اور میری بات سنیں اگر سننا چاہتے ہیں. نہیں سننا چاہتے ہیں تو میں چھوڑ دوں گا. عرض کر رہا تھا ملک نیچے نہیں، ملک اوپر جاتا ہے. اکانومی بیٹھتی نہیں، اکانومی اوپر جاتی ہے. میں اور عرض کروں، ملک کے اخراجات کم نہیں ہوتے، ملک کے اخراجات زیادہ ہوتے ہیں. خرید و فروخت کم نہیں ہوتی، خرید و فروخت زیادہ ہوتی ہے. دراصل حسین دنیا کو بتاتا ہے کہ پورا سال تم ملک چلا رہے تھے، 2 دن میں نے چلایا ہے. اور جب تم ملک چلاتے تھے لوگ بھکاری بنتے تھے، جب تم ملک چلاتے تھے لوگ سڑکوں پہ مانگتے تھے، جب تم ملک چلاتے تھے لوگ گلیوں میں مانگتے تھے. جب میں نے ملک چلایا ہے جو سارا سال مانگتے ہیں وہ بھی بانٹتے ہیں. توجہ فرمان ہے. تو یہ لنگر بھی حسین کا صدقہ ہے، یہ سانسیں بھی حسین کا صدقہ ہے، یہ عزت بھی حسین کا صدقہ ہے، یہ آبرو بھی حسین کا صدقہ ہے، یہ توقیر بھی حسین کا صدقہ ہے، یہ شان و شوکت بھی حسین کا صدقہ ہے، یہ ممبر بھی حسین کا صدقہ ہے، یہ آواز بھی حسین کا صدقہ ہے، یہ لہجہ بھی حسین کا صدقہ ہے، یہ صورتیں بھی حسین کا صدقہ ہے، یہ عزتیں بھی حسین کا صدقہ ہے. مجھے آپ میں سے کوئی بھی جتنے بیٹھے یہاں سے شروع کروں اور پورا مجمع کو یہاں تک لے آؤں، کوئی تم میں ہے جتنا بڑا فنکشن ہو اتنے رش میں اپنی ماؤں بیٹیوں کو لے کے آئے. حسین کی مجلس سوچنا سکھاتی ہے. سوچ کے جواب دو. جتنا بھی اچھا کوئی بھی اجتماع ہو، تم میں کوئی ہے مجلس کے علاوہ اتنے اجتماع میں بیٹیوں کو لے کے آئے، آپ سوچیں گے بھی نہیں. جیسے مجلس کی بات ہوتی ہے، آپ کی چھوٹی بیٹیاں بھی ہوتی ہیں، بڑی بیٹیاں بھی ہوتی ہیں، مائیں بھی ہوتی ہیں، بہنیں بھی ہوتی ہیں، میری بہنیں بھی، آپ کی بہنیں بھی. اس لیے کہ آپ کو پتا ہے کہ جس کے دروازے پہ جا رہے ہیں وہ غیرت کا امام ہے، جس کی چوکھٹ میں جا رہے ہیں وہ عزت کا امام ہے، جس کے دروازے پہ جا رہے ہیں بے خطر جائیں میری بہنیں. کیوں بے خطر میری بہنیں مجلس میں آئیں؟ کیونکہ بغیرت آدمی حسین کی مجلس میں آ نہیں سکتا. گھبرائے تو نہیں بیٹھے. وہ خبیث کا کیا کام حسین کی مجلس میں؟ بغیرت کا کیا کام حسین کی مجلس میں؟ یہاں بات شیعہ سنی اہل حدیث دیوبندی کی نہیں، بات یہاں مسلمان اور کافر کی نہیں، بات یہاں پہ ہے غیرت کی، بات یہاں پہ ہے عزت کی، بات یہاں پہ ہے توقیر کی. جو جتنا غیرت مند ہے اتنا حسین حسین کرتا ہے. یہاں بات ہوتی ہے غیرت کی. جو یزید تھا نا، یزید کے متعلق ایک بات کنفرم یاد رکھیں. جو یزید تھا بہن کو بھی عورت سمجھتا تھا، بیٹی کو بھی عورت سمجھتا تھا، بیوی کو بھی عورت سمجھتا تھا، پھوپھی کو بھی عورت سمجھتا تھا. اس کی نظر میں ساری عورتیں تھیں. حسین کہتے تھے نہ، یہ بہن ہے.
تو جس نے عزت سکھائی ہے وہ حسین ہے. یہ عزت حسین کا صدقہ, یہ شوکت حسین کا صدقہ, یہ دارین حسین کا صدقہ, یہ زمین کا فرش قائم ہے حسین کا صدقہ, آسمان کا شامیانہ قائم ہے حسین کا صدقہ. اللہ قرآن میں کہتا ہے اگر حق باطل کے سامنے جھک جاتا تو ہر شے تباہ ہو جاتی ہے. آج ہر شے باقی ہے, اس کا مطلب ہے کہ کبھی بھی حق باطل کے سامنے جھکا نہیں ہے. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ یہ سب کچھ بھی حسین کا صدقہ ہے, لیکن میں اس لنگر کی بات نہیں کر رہا, میں لنگر کی بات کر رہا ہوں علم کے لنگر کی. حسین رزق علم دیتا ہے, حسین رزق معرفت دیتا ہے, حسین رزق عطا دیتا ہے, حسین رزق شجاعت دیتا ہے, حسین رزق غیرت دیتا ہے, حسین رزق حمیت دیتا ہے. حسین سر اٹھا کے چلنا سکھاتا ہے, حسین انسان کو غیرت دیتا ہے. پورا سال, چلے سال بھی زیادہ ہے, پورا سال مولوی صاحبان کوشش کرتے ہیں کہ لوگوں کو حسین سے دور کریں. پورا سال مولوی صاحبان کوشش کرتے ہیں لوگوں کو حسین سے دور کریں. 11 مہینے 20 دن لوگوں کے ہوئے, 10 دن حسین کے ہوئے. پورا سال وہ محنت کرتے ہیں, 10 گھنٹے حسین بات کرتا ہے. پورا سال وہ محنت کر کے لوگوں کے ذہن بناتے ہیں, 10 دنوں میں حسین سب ملیامیٹ کر دیتا ہے. وہ سارا سال لوگوں کو حسین سے دور کرتے ہیں. حسین کی یہ مجلسیں, حسین کا یہ ماتم, حسین کا یہ جلوس, حسین کی یہ عزاداری, حسین کا یہ پیغام, یہ ایسا پیغام ہے, یہ ایسی کلاسیں ہیں, یہ ایسی درسگاہ ہے, یہ ایسی دینی درسگاہ ہے, یہ ایسی غیرت کی درسگاہ ہے. یہاں پہ تفریق کوئی نہیں ہے. یہ ایسی درسگاہ ہے جہاں پہ تفریق کوئی نہیں ہے. بچے بھی اسی کلاس میں بیٹھے ہیں, جوان بھی اسی کلاس میں بیٹھے ہیں, بوڑھے بھی اسی کلاس میں بیٹھے ہیں. توجہ فرما, بوڑھے بھی اسی کلاس میں بیٹھے ہیں. اور میں اگر کنجوسی نہ کروں, بہنیں بھی اسی کلاس میں بیٹھی ہیں, بیٹیاں بھی اسی کلاس میں بیٹھی ہیں. کیوں؟ کیونکہ اس میں جو لنگر بٹتا ہے نا, علم کا لنگر, وہ یکساں بٹتا ہے. ہر کوئی اپنے ظرف کے مطابق لنگر لیتا ہے, ہر کوئی اپنی حیثیت کے مطابق حسین کا پیغام لیتا ہے, اپنی جھولیاں بھر کے جاتا ہے. 10 دن لیتا ہے, سارا سال بانٹتا ہے. 10 دن لنگر لیتا ہے, سارا سال بانٹتا ہے. سارے سال کے اعتراض اکٹھے ہو کے ممبر پہ آتے ہیں, حسین 10 دنوں میں جواب دے دیتا ہے. توجہ فرما لیں میرے دوست. حسین 10 دنوں میں جواب دے دیتا ہے. حسین 10 دنوں میں تمہاری جھولیاں بھر دیتا ہے. حسین 10 دنوں میں تمہیں وہ کچھ دے دیتا ہے جس کی سال پورا ضرورت ہوتی ہے. یہی وجہ ہے حسین کو نہ ماننے والا عالم بھی ہو تو جاہل ہے. حسین کو تسلیم نہ کرنے والا عالم بھی ہو تو جاہل ہے. حسین کو ماننے والا اگر کوئی ریڑھی لگانے والا بھی ہو تو باشعور ہے. کیوں؟ کیونکہ حسین شعور کا امام ہے, کیونکہ حسین بانٹنے والا ہے, کیونکہ حسین سوچنا سکھاتا ہے. جو حسین کے دروازے پہ آ جاتا ہے وہ حسین کا ہو جاتا ہے. ممکن نہیں کہ وہ حسین کے دروازے کو چھوڑ کے جائے. صلوات پڑھیے محمد, بارے دیگر صلوات پڑھیے. نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, آواز بلند تر صلوات.
ٹھیک آ رہی ہے؟ میں نے اپنی تسلی کے لیے انہیں بلایا تھا، کوئی ایسی بات نہیں ہے، وہ بھی اپنی پوری کوشش کرتے ہیں، ظاہر ہے مشین ہے، غلطی ہو جاتی ہے، مشینوں سے غلطیاں برداشت کر لینی چاہیے، بندے چبلے نہ مارے۔ تو جو بھگوان مشین ہے وہ آپریٹ کرتے ہیں، صحیح بھی ہو سکتی ہے، غلط بھی ہو سکتی ہے، لیکن میں جو آپ سے کہہ رہا ہوں آپ توجہ میری جانب رکھیے گا، یہ ذکر آوازوں کا محتاج نہیں، کیونکہ یہ ذکر آوازیں دینے والا ہے، اس لیے توجہ میری جانب رکھیے۔ حسین آواز اونچی کر دی گا، حسین اتنا کچھ دے دیتا ہے جو سال کے لیے کافی ہو جاتا ہے، اور تم کیا سمجھتے ہو حسین کے عزادارو، تم کیا سمجھتے ہو کہ تم لوگ جو بولتے ہو تو اپنے ضرب سے بولتے ہو، تم اپنے ضرب سے نہیں بولتے، تم کو حسین بلواتا ہے۔ 14 فرماتے ہیں اگر ہمارا ہاتھ تمہاری پشت پہ نہ ہو تو دشمن تمہیں ختم کر دے، یہ ہماری دعا ہے جو تمہیں باقی رکھے ہوئے ہیں۔ 12ویں آقا فرماتے ہیں اگر ہمارا ہاتھ تمہاری پشت پہ نہ ہو تو دشمن تمہیں تباہ کر دے۔ میں جملے کو اور آگے بڑھانا چاہتا ہوں، میرے مولا کا صحابی ہے حشام ابن حکم، وہ میرے مولا صادق کے سامنے آیا، میرے مولا نے کہا سنا کہاں گیا تھا تو؟ اس نے کہا مولا میں فلاں بندے کو آپ کا حق منوانے گیا تھا۔ امام نے فرمایا تو نے کیا کہا؟ اس نے کہا مولا پہلے میں نے یہ کہا، اس نے یہ کہا، پھر میں نے یہ دلیل دی، اس نے یہ دلیل دی، پھر میں نے یہ کہا، اس نے یہ کہا، اس کے بعد وہ چپ ہو گیا۔ امام نے فرمایا ہاں، اس کے بعد پھر تو نے یہ کہا، پھر تو نے یہ کہا، پھر تو نے یہ کہا، پھر تو نے یہ کہا۔ اس نے کہا مولا آپ کو کیسے پتا؟ مولا نے فرمایا یاد رکھ جو بھی ہمارے حق میں بولتا ہے زبان اس کی ہوتی ہے، لفظ ہمارے ہوتے ہیں۔ نعرہ حیدری، ہدیہ صلوات۔ یہ دوستان جلدی سے چندے کی اپیل کر لیں اور اس کے بعد گفتگو یہیں سے شروع رہے گی۔ بوالِ بلندتر صلوات۔ بارے دیگر صلوات۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، پھر بھی نعرہ حیدری، آواز بلند صلوات۔ آواز بلند تر صلوات۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، بلند تر صلوات۔ توجہ فرما رہے میرے دوست، جو اس دروازے پہ آتا ہے وہ اپنا مقدر بدل کے جاتا ہے۔ حسین عطا کا دروازہ ہے، حسین بخشش کا دروازہ ہے، حسین رحمت کا دروازہ ہے، حسین جود و سخا کا دروازہ ہے۔ اور گھبرائے نہیں بیٹے تو جملے کو آگے بڑھاؤں، یہاں پہ جو بھی آتا ہے اس ذکر کو فرق نہیں پڑتا، جو آتا ہے وہ اپنا مقدر سنوار کے جاتا ہے، وہ اپنی جھولی بھر کے جاتا ہے۔ یہاں پہ تفریق تو ممکن ہی نہیں، یہاں پہ فرقہ واریت ہو نہیں سکتی، یہ فرقہ واریت کی جگہ ہی نہیں ہے۔ یہاں فرقہ واریت کیوں نہیں ہو سکتی؟ ایک ٹیکنیکل سوال رکھوں گا آپ کے سامنے، سوچ کے جواب دینا ہے۔ فرقہ واریت ہر جگہ پہ ہو سکتی ہے، مجلس حسین میں نہیں ہو سکتی۔ سوال پوچھو کیوں؟
اس لیے کہ حسین محسن اسلام ہے۔ یہ جتنے فرقے ہیں یہ اسلام کے فرقے ہیں۔ سنی بھی اسلام کا فرقہ، وہابی بھی اسلام کا فرقہ، دیوبندی بھی اسلام کا فرقہ، بریلوی بھی اسلام کا فرقہ، سارے فرقے ہیں اسلام کے۔ حسین نے فرقہ نہیں بچایا۔ ایک منٹ رکے، خدا نہ خواستہ، اللہ نہ کرے گا کم بدہم، اگر میرے ملک پہ حملہ ہو جائے، ہم پنجابی ہیں، ہم سندھی ہیں، ہم بلوچی ہیں، ہم کے پی کے رہنے والے ہیں، ہم جس صوبے کے بھی ہیں، ہم گلگتی ہیں، اگر ملک پہ حملہ ہو جائے ہم بھول جائیں گے کہ ہم پنجابی ہیں، ہم بھول جائیں گے کہ ہم سندھی ہیں، ہم کہیں گے ملک بچے گا تو پنجابی سندھی بچے گا۔ بالکل اسی طرح حسین محسن اسلام ہے، اسلام نہ بچتا، نہ کوئی سنی ہوتا نہ کوئی شیعہ ہوتا۔ توجہ فرما رہے ہیں، نہ کوئی سنی ہوتا۔ یہ جتنے بھی مسلمانوں کے فرقے ہیں اور آج خدا کا نام لیتے ہیں، مصطفیٰ کا نام لیتے ہیں، مجتبیٰ کا نام لیتے ہیں، مرتضیٰ کا نام لیتے ہیں، یہ صدقہ ہے مولا حسین کا، یہ حسین کی قربانی کا صلہ ہے۔ اگر حسین قربانی نہ دیتے فرقے بعد کی بات ہے، کلمہ توحید بھی باقی نہ رہتا، کلمہ رسالت بھی باقی نہ رہتا۔ یہ حسین کی عطا ہے، اور میں نے کہا ہے پہلے دن سے کہ جو اس دروازے پہ آ جاتا ہے، آتا ایک قدم چل کے وہ آتا ہے، 10 قدم چل کے حسین آتے ہیں، اور حسین ایسے اسے گلے سے لگاتے ہیں، پھر اس کا دل ہی نہیں کرتا کہ اس دروازے کو چھوڑ کے کہیں اور جائے، پھر وہ حسین کا ہو جاتا ہے۔ پھر ممکن نہیں کہ حسین کو چھوڑے، پھر وہ کٹ تو سکتا ہے، گردن تو کٹا سکتا ہے، جان تو دے سکتا ہے، حسین سے دور نہیں جا سکتا۔ حسینی کے لیے موت آسان ہے، حسین چھوڑنا مشکل ہے۔ اور وہ شیعہ کیسا جو دلیل نہ دے، ایک علی کا شیعہ اور اس نے چوری کر لی، تھا شیعہ کر بیٹھا چوری، جب چوری کر لی تو پشیمان ہوا کہ یار علی کو مان کے میں نے چوری کر لی ہے، اس سے بری بات تو ہو نہیں سکتی، پشیمان ہوا، پریشان ہوا، حیدر کرار کی بارگاہ میں پہنچ گیا۔ جب حیدر کرار کی بارگاہ میں پہنچا، یہ ضروری ہوتا ہے جو کرسی قضاوت پہ بیٹھتا ہے وہ گواہی پوری کرتا ہے سزا دینے کے لیے۔ اس نے ایک مرتبہ کہا کہ میں نے چوری کی ہے۔ علی نے پھر پوچھا تو ہوش و حواس سے کہہ رہا ہے کہ تو نے چوری کی ہے؟ کہا علی میں نے چوری کی ہے۔ حیدر کرار نے تلوار منگائی، اس کے پورے کاٹ دیے۔ شیعہ مذہب میں پورا ہاتھ نہیں کٹتا، پورے کٹتے ہیں، علی نے پورے کاٹے۔ اس نے کٹے ہوئے پوروں کو اپنی جھولی میں لیا، باہر نکلا، باہر نکل کے کہنے لگا لوگوں علی خیر البشر من ابا فقد کفر، اے لوگوں علی جیسا کوئی نہیں ہو سکتا۔ کٹ گیا لیکن کہنے لگا علی جیسا کوئی نہیں ہو سکتا۔ ایک منافق حارث بن الخوا، اس نے دیکھا کہ یہ علی علی کر رہا ہے، وہ قریب گیا، پوچھنے لگا اس کا ہاتھ کس نے کاٹا ہے؟ اس نے کہا اس کا ہاتھ علی نے کاٹا ہے۔ کہتا اب یہ اچھا موقع ہے کہ میں اس سے علی کے خلاف کچھ اگلواؤں گا۔ قریب گیا، کہا جب میں پوچھوں گا نا ہاتھ کس نے کاٹا تو یہ علی کی بدخوئی کرے گا، کہے گا کہ فلاں نے میرا ہاتھ کاٹا، فلاں نے میرا ہاتھ کاٹا۔ جا کے اس نے کہا تیرا ہاتھ کس نے کاٹا؟ یہ مومن سمجھ گیا کہ منافق کی سازش کیا ہے۔ اس نے کہا اس سے اچھا موقع ہو نہیں سکتا۔ کہنے لگا تیرا ہاتھ کس نے کاٹا؟ یہ مومن کہتا سننا چاہتا ہے تو سن، قاطع یمینی سید الوسیین وقائد الغر المحجلین ویعصوب الدین وقبلۃ العارفین وعلم الراشدین وقاتل الناکسین والقاصدین والمالکین۔
والمحبوب رب العالمین الشفیع یوم الدین المصلی احدى وخمسین قطع یمینی الامام المجتبی وغایت المرتجى والمثل الاعلی والقربۃ الوثقی ومن هو نذیر ہارون من موسیٰ قطع یمینی مکی مدنی طالبی حجازی تقی نقی ذکی بہی قطع یمینی مرتی القطائب مظہر العجائب صاحب المعجزات والغرائب ومنکس الرایات ومحل المشکلات وفاصل القضایا وشمس الغضبات والممدوح فیہا العطا والزاریات واما والمرسلات ومن حبہ حسنۃ لا تضر معها سیئۃ وبغضہ سیئۃ لا تنفع معها حسنۃ قطع یمینی داعی الباب ومن عنده علم الکتاب امامی و شفیعی یوم الحساب قطع یمینی. بڑی توجہ. ثانی اہل الابا البایت علی فراش المصطفیٰ وقال باب خیبر ودہا بہی فی الفضا ومکلم الجمجمت فی النہروان ومن قال سلونی سلونی قبل ان تفقدونی فإن عندی علم الاولین والآخرین. قطع یمینی حیدر القرار وحجت الجبار باب الائمة الاطہار المخصوص بذوالفقار ساقی اولیاء اللہ من حوض النبی المختار کسیب الجنت والنار ومصباح الانوار. قطع یمینی لیس بنی غالب غالب علی کل غالب مولانا علی ابن ابی جو فرما رہے ہیں جو اس نے کہا میں نے اس کا 10واں حصہ پڑھا ہے. میں نے اس کا 10واں حصہ پڑھا ہے. یہ پریشان ہو کے کہنے لگا اس نے تیرا ہاتھ کاٹا ہے تو اس کے قصیدے پڑھ رہا ہے. مومن کہتا کیا کروں اس نے میرا ہاتھ کاٹا ہے پر میرے خون میں تو اسی کی ولایت ہے نا. میرے خون میں محبت تو علی کی ہے عشق تو علی کا ہے. علی کو جب پتہ چلا کہ آپ کے چاہنے والے نے آپ کا قصیدہ پڑھا ہے, جملہ سنیے گا, آپ کا قصیدہ پڑھا ہے, خدا کی قسم میری نظر میں ساری کتب ہیں, میں نے کسی کتاب میں نہیں دیکھا کہ سلمان و ابو ذر کے لیے یہ جملہ کہا ہو. علی نے حسن سے کہا بیٹا علیہ کا امک الاسود, جا اپنے چچا کو بلا کے لے کے آ. اس کو بلایا, قریب آیا, مولا نے دوبارہ اس کی انگلیوں کو جوڑا, ہاتھ میں رومال رکھا, اللہ سے دعا کی, رومال کو ہٹایا, انگلیاں پہلے جیسی ہو گئی. کسی نے پڑھ کے کہا یا علی اگر جوڑنیاں تھی تو کاٹی کیوں؟ اگر انگلی کو جوڑنا ہی تھا تو کاٹا کیوں؟ مسکرا کے فرمانے لگے یاد رکھو وہ ہماری عدالت تھی, یہ ہماری کریمی ہے. ہم کسی کا حق نہیں رکھتے. ہم تمہیں سزا بھی دیتے ہیں تو تمہاری بہتری کے لیے, ہم تمہاری شفاعت بھی کرتے ہیں تمہاری بہتری کے لیے. ہم تمہیں تمہاری بہتری چاہتے ہیں, ہمیں تمہاری ضرورت نہیں, تمہیں ہماری ضرورت ہے. ہم تمہارے آنسوؤں کے محتاج نہیں, تم ہم پہ رونے کے محتاج ہو. ہم تمہاری محبت کے محتاج نہیں, تمہیں ضرورت ہے ہماری محبت کی. آؤ مل کے روئیں حسن کے یتیم کو. میرے نبی کا فرمان ہے کہ کبھی بھی کسی یتیم پہ ظلم نہ کرنا. میرے آقا نے کہا کبھی بھی کسی یتیم پہ ظلم نہ کرنا. جب کوئی کسی یتیم پہ ظلم کرتا ہے نا, اللہ کا عرش ہلتا ہے, خدا تعالی غضبناک ہوتا ہے. جب کوئی کسی یتیم کے اوپر ظلم کرتا ہے, حسن کے یتیم کو بڑی بے رحمی سے مارا گیا ہے. 4 بیٹے مولا حسن کے میدان کربلا میں تھے. ایک حسن مثنی جو سب سے بڑے تھے, وہ کربلا میں شہید نہیں ہوئے, زخمی ہوئے تھے, اور اس کے بعد ان کے قبیلے والے انہیں لے گئے. مولا حسن کی نسل انہی میں سے چلی ہے.
3 بیٹے مولا حسن کے شہید ہوئے ہیں کربلا میں. سب سے بڑے کا نام حسن مثنیٰ، ان سے چھوٹے 13 سال کے قاسم، ان سے چھوٹے 12 سال کے احمد بن حسن، اور ان سے چھوٹے 11 سال کے عبداللہ بن حسن. یہ 3 بیٹے کربلا میں شہید ہوئے ہیں. عبداللہ بن حسن کے متعلق علماء مقاتل نے لکھا کہ جب مولا حسین درگاہ اعلیٰ میں گر گئے تو مولا حسین نے جاتے ہوئے بی بی زینب کے حوالے کیا تھا عبداللہ کو کہ بہن میرے بھائی کی نشانی ہے، اسے سنبھال کے رکھنا، اسے مقتل نہ آنے دینا. روایت کہتی ہے جب مولا حسین درگاہ اعلیٰ میں گر گئے اور عبداللہ نے دیکھا کہ میرا چچا گر گیا ہے، روایت کہتی ہے اس سے برداشت نہیں ہوا، اس نے بی بی زینب سے ہاتھ کو چھڑوایا ہے، دوڑتا ہوا آیا ہے اور شمر کو دھکا دے کے کہا تو میرے چچا کو مارے گا. یہ کر کے اس نے بازو پھیلائے ہیں، اس خبیث نے تلوار چلائی ہے، اس کے بازو کٹ کے حسین کی گود میں گرے ہیں. بلکتا ہوا 11 سال کا عبداللہ حسین کی گود میں آیا ہے. اصغر کے بعد یہ دوسرا شہید ہے جس کے گلے پہ تیر لگا ہے. آؤ بات کرتے ہیں قاسم کی. قاسم ابن حسن، جب مولا حسن کو زہر دی گئی نا، عجیب منظر لکھا تاریخ نے، جب مولا حسن کو زہر دی گئی ہے مولا حسن نے سب بچوں کو الوداع کیا. ایک مرتبہ جناب قاسم کی ماں سے کہا قاسم کو قریب لے کے آؤ. 3 سال کی عمر ہے جناب قاسم کی، 50 ہجری کا واقعہ ہے. قریب لے کے آئے، مولا حسن نے بیٹے کو سینے پہ سلایا. جب حسن نے باپ کے سینے کی گرمی محسوس کی نا قاسم نے، مولا حسن کے سینے کی، قاسم اٹھ کے رونے لگے. مولا حسن نے ایک تعویذ باندھا بازو پہ، کہا قاسم بیٹا جب کوئی مشکل وقت آ جائے نا اس تعویذ کو کھولنا اور اپنے چچا کو دے دینا. روایت کہتی ہے 10 سال گزر گئے، واقعہ کربلا آ گیا. شب عاشور حسین نے اپنے سارے ساتھیوں کو جمع کیا. جمع کر کے حسین نے بتایا جو جانا چاہتا ہے چلا جائے، جو یہاں سے جانا چاہتا ہے چلا جائے، میں حسین روکتا نہیں. اگر میرا حیا کر رہے ہو میں چراغ کو بجھا دیتا ہوں، رات کے اندھیرے کا فائدہ اٹھاؤ چلے جاؤ. کوئی نہیں گیا. حسین نے تیسرا جملہ کہا. حسین نے کہا اچھا میرے نانا کا حیا کرتے ہو، کل قیامت کو میں کہہ دوں گا نانا میں نے خود بھیجا تھا، اٹھ کے چلے جاؤ. کوئی نہیں گیا. جب کوئی نہیں گیا حسین نے چراغ کو جلایا ہے. پھر ہر شہید کو اس کی منزل دکھائی ہے، ہر شہید کو بتایا ہے کہ تیرا مقام جنت میں کیا ہے. جب یہ باتیں ہو رہی تھی نا، قاسم ابن حسن اٹھے ہیں، اٹھ کے اپنے چچا کے قریب آئے ہیں. قریب آ کے کہتے ہیں چچا جان کل میری قسمت میں بھی شہادت ہے، چچا کل میرا نام بھی شہداء میں ہے. میرے مولا نے جواب نہیں دیا. ایک مرتبہ پوچھا ہے. کیا پوچھا؟ کہنے لگے بیٹا کیف الموت عندکا، قاسم بتا تجھے موت کیسی لگتی ہے. جب کہا نا موت کیسی لگتی ہے، قاسم کہنے لگے چچا جان جہاں تک آپ پہ قربانی کا سوال ہے، شہد کڑوا نظر آتا ہے، موت میٹھی نظر آتی ہے. جب قاسم نے یہ جواب دیا بھتیجے کو گلے سے لگایا، گلے سے لگا کے کہنے لگے تو 13 سال کا ہے، کل تو 6 مہینے کا بھی مار دیا جائے گا. علی اصغر تو خیمے میں تھے نا. قاسم نے انگڑائی لی، کہنے لگا حل یصلون الی الخیام، کیا یہ کمینے ہمارے خیموں میں آ جائیں گے؟ حسین نے سر جھکا کے کہا بیٹا قاسم میرے جیتے جی تو یہ جرت نہیں ہے، میرے مرنے کے بعد میں گارنٹی نہیں دیتا. بس صبح کا دن نمودار ہوا. میں بہت پڑ گیا اور میں مختصر کر رہا ہوں کہ صبح کا دن نمودار ہوا. ہر بندہ جاتا ہے حسین سے اجازت مانگتا ہے، مقتل چلا جاتا ہے. پھر بنی ہاشم کی باری آئی، ہر جوان جاتا ہے حسین سے اجازت مانگتا ہے، مقتل چلا جاتا ہے. بار بار حسن کا بیٹا قاسم بار بار چچا کے سامنے جاتا ہے، چچا اجازت نہیں دیتے، چچا اجازت نہیں دیتے. خیموں میں آتے ہیں، ماں پوچھتی ہے تو ابھی تک گیا نہیں، تو ابھی تک زہرا کے لال پہ قربان نہیں ہوا. ایک مرتبہ قاسم کا جی بھر آیا، خیمے کے پیچھے جا کے رونا شروع ہوئے، زاروں کی طرح رونے لگے. ماں بھیجتی ہے، چچا اجازت نہیں دیتا، روتے روتے
قاسم کو یاد آیا آخری وقت میں بابا نے ایک تعویذ دیا تھا. بابا نے کہا تھا جب مشکل وقت آئے تو کھول کے اپنے چچا کو دے دینا. قاسم نے تعویذ کھولا, حسین کو دیا. حسین نے تعویذ کو پڑھا. تعویذ کا پڑھنا تھا. حسین روتے ہوئے زمین پہ بیٹھے. تعویذ پہ لکھا ہوا تھا حسین بھیا جب تمہیں یہ تعویذ ملے گا میں نہیں ہوں گا, میرا بیٹا قاسم ہوگا. اگر میں میدان کربلا میں ہوتا اپنی جان قربان کر دیتا. میری طرف سے میرا نذرانہ قبول کر لو. ایک مرتبہ بھتیجے کو گلے سے لگایا کسی شہید کے جاتے ہوئے. حسین روتے ہوئے زمین پہ نہیں گرے. واحد شہید قاسم ہے. چچا بھی زمین پہ گر گیا, بھتیجا بھی زمین پہ آ گیا. دونوں زاروں کی طرح رونے لگے. عجیب منظر لکھا تاریخ نے. ایک مرتبہ مولا حسین نے قاسم کو جنگی لباس پہنایا. جنگی لباس پہنانے کے بعد زرہ کو کاٹ کے پہنایا. پھر مولا نے ایک عجیب کام کیا. ایسے پگڑی باندھی ہے جیسے دلہوں کو باندھی جاتی ہے. عرب میں یہ رسم تھی اگر کسی کو تاج الحن کی پگڑی پہنائی جاتی کسی یتیم کو تو اس پہ حملہ نہیں کرتے تھے. حسین چاہتے تھے اس یتیم کو ایسے بھیجو شاید کوئی رحم کرے, لیکن تاریخ کہتی ہے جیسے ہی قاسم لڑنے کے لیے گئے, قاسم بڑی بہادری سے لڑ رہے تھے. ایک مرتبہ ایک خبیث نے ایسا گرز مارا قاسم زین سے زمین پہ آئے, اپنے چچا کو پکارا. حسین دوڑتے ہوئے آئے. تاریخ کہتی ہے حسین جب چلے تو قاسم سلامت تھے. حسین جب پہنچے ہیں قاسم تقسیم ہو چکے تھے. حسین نے اللہ جانے کیسے قاسم کو اٹھایا, اٹھا کے خیمے میں آئے. ایک طرف علی اکبر کا لاشا, ایک طرف قاسم کا لاشا, دونوں پہ ہاتھ رکھے. حسین نے کہا میرے اللہ میں غریب ہو. حسین نے بس ایک جملہ, حسین نے کہا جلدی کرو قاسم کی ماں کو بلاؤ. بیویاں دوڑی ہیں قاسم کی ماں کو بلانے کے لیے. عجیب منظر لکھا تاریخ نے. جب خیمے میں گئی تو قاسم کی ماں رو نہیں رہی تھی, سر سجدے میں